اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آصف عامر اپنے یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایسی خواتین جو بانجھ پن کا شکار ہیں۔ خواتین میں بانجھ پن کے کیا عوامل ہیں اور کیا اسباب وجوہات ہیں۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خواتین جو بانجھ پن کا شکار ہوتی ہیں تو یہ کیوں بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ خواتین کو، عورتوں کو بانجھ پن جو ہے اس کا سبب بنتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، چونکہ اس میں جو خواتین ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی، بانجھ پن کا شکار ہے، اس کے میں آپ کو وجوہات بتاؤں گا، اسباب، عوامل بتاؤں گا کہ کون سے ایسے عوامل ہیں یا اسباب ہیں جن کی وجہ سے عورت جو ہے حاملہ نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، بانجھ پن جو ہے یہ بانجھ پن عورت میں بھی ہو سکتا ہے، مرد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں میں سے اگر کسی کو نہیں ہے، دونوں ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا، اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور حمل جو ہے وہ عورت کو نہیں ہو رہا ہوتا۔ مقصد یہ ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بانجھ پن ہے یہ صرف عورت کو بانجھ پن نہیں ہوتا، عورتوں کو بھی بانجھ پن ہو جاتا ہے، اور مرد اگر بانجھ ہو تو بھی حمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ مرد بھی ٹھیک ہوتا ہے، عورت بھی ٹھیک ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی حمل نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے 10% جو کہ اللہ پاک کی قدرت ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے اولاد عطا کرے، جس کو چاہے نہ عطا کرے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم خواتین کے بانجھ پن کے اسباب کے بارے میں، اس سے اگلی ویڈیو میں بناؤں گا وہ ہوگی صرف عورت کا جو انڈا ہوتا ہے، عورت کے انڈے کے بارے میں مکمل تفصیلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انڈا کیا چیز ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ جسے جو ہے حمل قرار پاتا ہے، کیوں نہیں حمل قرار پاتا ہے۔ مکمل ویڈیو ہے، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہے جو اس کا دوسرا پارٹ ہوگا وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورت میں جو انڈا ہوتا ہے یہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس میں کون سی کمزوری ہوتی ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انڈا کمزور بنتا ہے، اور انڈا کمزور بنے تو پھر حمل نہیں ٹھہر سکتا۔ ناظرین، ایک جو عورت جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد جو ہے سب سے پہلا جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا، کب بچہ پیدا کر رہے ہیں، کب خوشخبری سنا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر 1 ماہ یا 2 ماہ یا 3 ماہ تک عورت نہیں کہتی کہ مجھے حمل ٹھہر گیا ہے، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورت کو بہت سی جو ہے باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ مطلب کہ بانجھ ہے، یا مطلب کہ اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا سامنا ان شادی شدہ جوڑے کو کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ حمل جو قرار نہیں پا رہا یہ عورت کی وجہ سے ہے یا مرد کی وجہ سے ہے۔ آج کل مردوں میں سپرمز کی بہت زیادہ جو ہے کمی جو ہے یہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے مرد کے سپرم جو ہے یہ کمزور ہوں، کم ہوں، جس کی وجہ سے عورت کو حمل نہیں ٹھہر رہا۔ تو یہ ہوتا ہے رپورٹ جب کرائیں گے، رپورٹ کرانے کے بعد پتہ چلے گا کہ جو مسئلہ ہے، جو فرق آ رہا ہے، جو بانجھ پن آ رہا ہے وہ عورت کی طرف سے آ رہا ہے یا مرد کی طرف سے آ رہا ہے، یا دونوں ٹھیک ہیں، اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی حمل قرار نہیں پا رہا۔ بانجھ پن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال تک، شادی کے 1 سال تک اگر عورت کو حمل قرار نہیں پاتا تو ہم اس کو بانجھ پن نہیں کہہ سکتے۔ بانجھ پن اس صورت میں کہیں گے جب 1 سال بعد بھی حمل قرار نہیں پا رہا، تو اس میں ہمیں تشویش ہونی چاہیے کہ عورت کو حمل قرار کیوں نہیں ہو پا رہا، کیا عورت میں فرق ہے، عورت بانجھ ہے یا مرد بانجھ ہے۔ تو اس کے لیے پھر ٹیسٹ رپورٹیں وغیرہ، ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں، یہ خواتین کے جو ہے وہ اووری ٹیسٹ وغیرہ جو ہے یہ کیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ بانجھ پن کس میں آ رہا ہے۔ تو اس سے پہلے ابھی ہوتا ہے کیا ہے، مطلب کہ گھروں میں جو فیملیز ہوتی ہیں، ایک دن شادی ہوتی ہے، اس سے 8-10 دن بعد یا مہینے بعد جو کپل ہوتا ہے اس کو جو ہے ان سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو عورت کو جو حمل ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیا مسئلہ ہے، کب خوشخبری سنا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آج آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ کون سے ایسے عوامل ہیں، کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے عورت کو حمل قرار نہیں پاتا، عورت میں اگر بانجھ پن ہے تو۔ ان عوامل کی وجہ سے جو عورت جو ہے بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر بانجھ پن کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کرنا ہے۔ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے تو آپ کو ہمارے چینل پر خواتین کے بانجھ پن کی، مردانہ بانجھ پن کی ویڈیوز مل جائیں گی،
آپ نے ہمارے چینل کو لائک شیئر بھی ضرور کرنا ہے، اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو بار وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو ملتی رہے۔ اور آپ نے ہمارے چینل کو وزٹ کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر ماز کی ویڈیو مل جائے گی۔ بچوں کے امراض ہیں، چاہے زنانہ مردانہ امراض ہیں، بزرگوں کے امراض ہیں، تقریباً ہر ماز کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی بیماری ہو تو ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو ہر ماز کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہوگی۔ تو اب میں آپ کو اس کے اسباب، اس کے عوامل بتا دیتا ہوں کہ کون سے ایسے اسباب ہیں، کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ خواتین کو حمل جو ہے وہ نہیں ٹھہرتا، خواتین کے بانجھ پن کا جو سبب بنتی ہیں وہ کون سے عوامل یا کون سے جو ہے وہ اسباب ہیں۔ تو آپ نے یہ 14 عوامل جو ہے یہ آپ نے نوٹ کر لینے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے عورت میں جو بانجھ پن کی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بار بار ابارشن کروانا، بار بار مطلب کہ حمل کا ضائع کروانا، چاہے یہ پہلی بار ہے چاہے یہ دوسری بار ہے، یا مطلب کہ جو بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، میں کھل کر بات نہیں کر سکتا۔ بار بار ابارشن، بار بار حمل کا ضائع کروانا جو ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورت کی جو بچہ دانی ہوتی ہے اس میں سوزش آ جاتی ہے، برم آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے عورت کو حمل قرار نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد اس کی جو دوسری وجہ ہے وہ ہوتی ہے کہ بچہ دانی میں رسولیاں یا پانی کی تھیلیاں پیدا ہو جانا۔ رسولیاں جو ہیں یہ بچہ دانی میں جو ٹیومر ہوتے ہیں اندر سے ٹیومر بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا۔ اس کے علاوہ اس کی جو تیسری وجہ ہے وہ ہوتی ہے پرولیکٹن، ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ زیادہ مقدار میں پیدا ہو رہا ہو تو اس صورت میں بھی حمل نہیں ٹھہرتا۔ اس کے بعد اس کی جو چوتھی وجہ ہے وہ ہوتا ہے انڈے کا ان میچور پیدا ہونا، انڈا کمزور پیدا ہونا، انڈے کا چھوٹا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہونا، انڈے کی زرتی جو ہے وہ مطلب کہ صحیح نہیں ہوتی ہے، طاقتور نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے عورت جو ہے وہ زائگوٹ بنانے کے قابل نہیں ہوتی۔ جو سپرم ہوتے ہیں وہ عورت کے انڈے کے ساتھ چپک تو جاتے ہیں مگر انڈا چونکہ ان میچور ہوتا ہے جس کی وجہ سے زائگوٹ نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ اس کی جو پانچویں وجہ ہے وہ ہوتی ہے جو بچے دانی ہوتی ہے۔ بچے دانی کے جو عضلات ہوتے ہیں اس کا جسم کے کسی اور حصے میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو اینڈومیٹروسس ہے اس کی وجہ سے بھی بچہ جو ہے نہیں پیدا کر سکتی عورت۔ اس کے بعد جو پیٹ، جس کی چھٹی وجہ ہے وہ ہے پیٹ کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس میں ورم یا سوجن وغیرہ آ جانا، جس کو PID کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی عورت جو ہے حمل کے قابل نہیں رہتی، عورت کو حمل نہیں ٹھہر سکتا۔ اب اس کی جو ساتویں وجہ ہے، ساتواں اس کا جو سبب ہے وہ ہے کہ عورت کی چھاتیوں سے دودھ کا رسنا جو ہے، یہ خاص طور پر کنواری عورتوں میں جو ہے، کنواری لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان میں جو یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ چھاتیوں سے خواہ مخواہ جو ہے وہ رطوبت جو ہے یہ بہنے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا، جس کو گلیکٹوریا کہتے ہیں۔ تو گلیکٹوریا کی وجہ سے بھی عورت کو حمل نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کی جو آٹھویں وجہ ہے، آٹھویں وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسی خواتین جن کو ماہواری بے قاعدہ آتی ہے، بہت زیادہ آنے لگ جاتی ہے، یا ایک دو مہینے تین مہینے آتی نہیں ہے، یا آتی ہے تو صرف نشان لگتا ہے، مطلب کہ ایک دن صرف نشان لگتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ 8 10 دن لگاتار جو ہے بے تحاشا خون بہتا ہے، مطلب بے قاعدگی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جس کو مینوریا بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے عورت کو حمل نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کی جو 9ویں وجہ ہے، جو 9واں اس کا عوامل ہے وہ یہ ہے کہ بچہ دانی کے منہ پر جو ہے جو مردانہ جراثیم کو روکنے والی رطوبت ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، تیزابی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو مرد کے سپرمز ہیں وہ جب بچہ دانی کے منہ تک پہنچتے ہیں تو وہ تیزابی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جراثیم جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جراثیم جو ہیں، جو سپرمز ہیں وہ بچے دانی میں داخل نہیں ہو سکتے، انڈے تک جو ہے وہ جراثیم نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد اس کی جو 10ویں وجہ ہے، عورت کے اندر جو ہے جو مرد کے جراثیم پہنچتے ہیں تو عورت کے اندر سے مردوں کے جو سپرم ہوتے ہیں ان کے خلاف اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بچے دانی میں یا مطلب کہ جب مرد عورت سے مستری کرتا ہے تو منی جب اندر داخل کرتا ہے، سپرم جب اندر جاتے ہیں بچے دانی کی طرف
تو پھر کیا ہوتا ہے جو بچے دانی میں جو ہے وہ جو اس کے جراثیم جو بچے دانی ہوتی ہے وہ مرد کے سپرم جو ہوتے ہیں ان کے خلاف اینٹی باڈیز جب بنانا شروع کر دیتے ہیں تو جو جراثیم ہیں یہ مر جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا۔ اس کے علاوہ اس کی جو 11ویں وجہ ہے، جو اس کا 11واں عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر خواتین کو بہت زیادہ رنج ہے، غم ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، کسی بھی وجہ سے جو ہے عورت اگر ٹینشن ہو جاتی ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو حاملہ عورت کا حمل بھی گر جاتا ہے۔ تو اتنا مطلب کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ اتنا زیادہ ٹینشن لے جاتی ہیں، بہت زیادہ ان کو صدمہ مل جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی عورت کو حمل قرار نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد جو اس کی 12ویں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جذباتی ہیجان ہوتا ہے، جو جذباتی تعاون ہوتا ہے، جو ایک شوہر اور بیوی میں جو ایک کشش ہوتی ہے، جو ایک مطلب کہ چاہت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تعاون جو جذباتی تعاون ہے وہ نہیں ہوتا، نہ مرد میں ہوتا ہے یا عورت میں نہیں ہوتا، عورت میں ہوتا ہے تو مرد میں نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، جو عورت کی بار آوری ہوتی ہے یہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ بار آوری متاثر ہونے کی وجہ سے بھی عورت کو حمل نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کے علاوہ اس کی جو 13ویں وجہ ہے، جو اس کا 13واں عمل ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کی بچے دانے سے انڈے کی جو بار آوری ہوتی ہے وہ مناسب وقت پر نہیں ہوتی۔ مناسب وقت پر کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی میں جو اس کا جو مطلب کہ ماحول ہوتا ہے، کھانے پینے کا جو مطلب کہ طرز ہوتا ہے، یا مطلب اس کی جو غذا ہوتی ہے، جو خوراک ہوتی ہے، جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، یا جو اس کی غذا کی وجہ سے اس کے بچے دانی کا جو ماحول بنتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عورت کی بچے دانے سے جب انڈا جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو وہ مطلب کہ اس کی جو بار آوری ہوتی ہے وہ غیر مناسب وقت پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مطلب غیر مناسب وقت پر بار آوری ہوتی ہے اور مرد جو ہے اس عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتا، انڈا جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ نامناسب وقت پر انڈے کا خارج ہونا یا انڈے کی بار آوری نہ ہونا، اس وجہ سے بھی جو ہے عورت کو حمل نہیں ٹھہر سکتا۔ اب اس کی جو آخری وجہ ہے، جو اس کا آخری سبب ہے وہ یہ ہے کہ جن لڑکیوں کی لیٹ شادی ہوتی ہے، لیٹ شادی سب سے بڑا سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورتوں کو حمل قرار نہیں پاتا۔ چونکہ جو عورت 40 سال کے بعد جو ہے، 40 سال کی عمر کے بعد اگر شادی ہوتی ہے تو عورت کی جو بار آوری ہے یہ متاثر ہوتی ہے، عورت کا جو انڈا ہوتا ہے یہ ان میچور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ ایک عورت جو 18 سال کی لڑکی ہے اس کی بار آوری میں اس کا جو انڈا ہوتا ہے اس میں، اور 40 سال کی جو عورت ہے اس کی بار آوری یا اس کا جو انڈا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اس میں طاقت کا فرق ہوتا ہے، اس کی میچورٹی کا فرق ہوتا ہے۔ تو لیٹ شادی جو ہے عورتوں میں جو ہے بہت زیادہ سبب بن رہا ہے حمل کے نہ ٹھہرنے کا۔ اس سے عورت کا جو بار آوری ہوتی ہے، یہ اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے یہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی صلاحیت بلکہ نہیں ہوتی، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ 40 سال 50 سال کی عمر میں تو اس کو جو ہے سنجاز کو پہنچ جائے گی۔ تو بعض دفعہ جو سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کی، لڑکیوں کی مطلب کہ لیٹ شادی کی وجہ سے جو ہے عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا۔ اس کے لیے پھر جو ہے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، علاج کروانا پڑتا ہے، بھاگ دور کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ 14 عوامل ہیں، 14 اسباب ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ جو خواتین کے بانجھ پن کی جو پہلی ویڈیو ہے یہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ دوسری ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا انڈوں کے بارے میں، جو خواتین کے انڈے جو ہے انمیچور ہو جاتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، اس کی مکمل تفصیلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو انشاءاللہ بنا کر آپ کے لیے اپلوڈ کروں گا۔ آپ نے یہ جو ہے عوامل آپ نے نوٹ کرنے ہیں، ذہن نشین کرنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے عوامل ہیں جو کہ خواتین کے بانجھ پن کا شکار بنتے ہیں۔ بہت زبردست ویڈیو ہے، آپ نے دیکھی، آپ کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔